قرآن کے بغیر انسان بن ہی نہیں سکتا۔ پڑھا کرو، چند چیزیں ہیں جو علماء سے متعلق ہیں، باقی تو سب اللہ کی توحید ہے، میرے نبی کی تعریف ہے۔ کبھی جنت دکھاتا ہے، کبھی جہنم دکھاتا ہے، کبھی عبادت دکھاتا ہے، کبھی اخلاق دکھاتا ہے، کبھی محبت دکھاتا ہے، کبھی جہاد دکھاتا ہے، کبھی سخاوت دکھاتا ہے۔ قرآن تو ایک رنگین خوبصورت دسترخوان ہے جس پر ہر قسم کے کھانے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ نے 2 دسترخوان اتارے ہیں زمین پر، ایک روٹی پانی کا دسترخوان ہے جس سے پیٹ بھرتا ہے، ایک قرآن کا دسترخوان ہے جس سے روح بھرتی ہے، جس سے دل بھرتا ہے، جس سے اندر بھرتا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اگر تیرا رب اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اس کی ہیبت اور عظمت کے سامنے۔ انہو قول فصل، یہ فیصلہ کن ہے، لا ریب فی، یہ ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ جو اس نے کہہ دیا اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، کیونکہ یہ میرے اللہ کا کہنا ہے۔ اللہ نے تورات لکھوائی، زبور لکھوائی، بائبل انجیل لکھوائی، اور قرآن کو خود بولا۔ اللہ قرآن کو خود بولا، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، لہذا اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ آج تک کتنی کوششیں ہوئیں کہ قرآن بدلا جائے، نہیں بدلا گیا، نہ یہ بدل سکتا ہے کہ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن گھر ہمیں بتاتا ہے کہ مجھے اس اللہ کے سامنے جانا ہے اور مجھے اس کو راضی کر کے جانا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وہی کامیاب ہے جو اللہ کو راضی کر کے دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا، اور وہی ناکام ہے الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کون ناکام ہیں؟ جو قیامت کے دن ناکام ہو گئے۔ وہ کیسی ناکامی ہے؟ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلُلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، اوہ ان کے اوپر بھی آگ چھائی ہوگی، ان کے نیچے بھی آگ چھائی ہوگی۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ ہے تمہارا سچا رب جو تمہیں اس سے ڈرا رہا ہے۔ یا عباد فاتقون، یہ دنیا کی ایک چھوٹی سی ماچس کی تیلی اپنے اوپر ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو انہا لظیٰ لزعۃ للشوا فانذرتکم نارا تلظیٰ یصلی النار الکبریٰ فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر۔ جس کو اللہ کہے بہت بڑی آگ ہے، وہ کیا بلا ہوگی؟ تو بھائیو، دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کر۔ اللہ کی قسم منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کر، اور بہت مشکل ہے انسانوں کو راضی کرنا، بہت مشکل ہے انسان کو راضی کرنا۔ اللہ کو راضی کرنا، ایک حدیث سنو، میرا اللہ کہتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ یہ گلستان جوہر یہاں سے اپنے گناہوں کو اٹھا اور پوری زمین بھر لے، پھر سمندر بھی بھر لے، پھر پہاڑوں کو بھی ڈھک لے، پھر سورج چاند ستاروں کو بھی اپنے گناہوں سے ڈھک دے، اور پھر اپنے گناہوں کو آسمان تک پہنچا دے۔ آسمان آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا، بڑی سے بڑی دوربین سے بھی آسمان نظر نہیں آتا۔ یہ نیلا رنگ آسمان نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی کا رنگ ہے۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے تو اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، ساری دنیا کے مفتی فتویٰ دیں گے پکا جہنمی ہے، پکا جہنمی ہے، پکا بدبخت ہے، لیکن ان کی نہ سننا، میرے پاس آ کے کہنا صرف ایک دفعہ یا اللہ معاف کر دے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، تمہیں پوچھوں گا، مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور مجھے معاف کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں معاف کرنے میں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ کہ ہمارے دل پہ اثر ہوتا ہے۔ میں ارسلان کے ساتھ میں بدتمیزی کروں
تو اس کے دل پہ اثر ہوگا. اس اثر کو جانے میں دیر لگتی ہے، اس لیے معاف کرنے میں دیر لگتی ہے. اور اللہ کیا ہے؟ لن تبلغوا ضرری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی. نہ تمہاری گناہوں سے مجھے نقصان ہوتا ہے اور نہ تمہاری نیکی سے مجھے نفع ہوتا ہے. نہ تمہارے گناہوں سے میں متاثر ہوتا ہوں، نہ تمہاری نیکی سے میں بڑا بن جاتا ہوں، نہ تمہارے گناہوں سے میں چھوٹا بن جاتا ہوں. لہذا میں ہر وقت دروازے کھول کے بیٹھا ہوا ہوں. ابن